لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ آپ حضرات نے ویڈیو کا تھمبنیل اور ٹائٹل ہی دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کس موضوع پر آج میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لہٰذا آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور حفاظ کرام بڑی محنت سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن تراویح میں سناتے ہیں۔ الحمدللہ تمام مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مساجد کو تو چھوڑیں، اس کے علاوہ جو بلڈنگوں میں، مارکیٹس میں، جہاں جہاں پہ افراد زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کیا ان حفاظ کرام کو تحفہ ہدیہ دینا اور ان کا لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تحفہ ہدیہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے، لیکن میں تحفہ ہدیہ اس کو نہیں بولوں گا، میں اس کو اجرت بولوں گا، کیونکہ در حقیقت یہ اجرت ہے۔ در حقیقت یہ اجرت ہے۔ اجرت کہا جاتا ہے، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو جو اس کے پیسے بنتے ہیں اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو حفاظ کرام جا رہے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، تو ان کو اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جو دے رہے ہیں ان کے لیے اجرت دینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سے پہلے میں آگے تھوڑا ویڈیو کے اندر بحث کو آگے بڑھاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسکرین پر جو ہے تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے، یہ ویڈیو اپلوڈ ہے میرے اسی چینل پر۔ اس کا ٹائٹل ہے دینی امور پر اجرت کا جواز، یعنی کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی دینی کام ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، امامت ہے، خطابت ہے یا وعظ ہے، نصیحت ہے، جو بھی ہے، کیا اس پر جو ہے پیسے لینا، اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس پر گفتگو 10 منٹ یا 12 منٹ میں الحمدللہ یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے مسئلہ اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ آج میں خصوصی طور پر جو میرا فوکس ہے وہ صرف اور صرف حفاظ کرام ہے، کیا ان کا تراویح پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بحث ہمیشہ چھڑ جاتی ہے۔ دراصل اس ویڈیو کو بنانے کا پلان کب آیا کہ ایک جعفر آباد ایک جگہ ہے دلی کے اندر، جعفر آباد سیلم پور، وہاں پہ ایک ہے مولانا صاحب قاسمی انیس بلگرامی صاحب، مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی کوئی تفسیر میں نے دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی تفسیر ہے، بہرحال ان کا جو وعظ پر کمانڈ اچھا ہے۔ تو مفسر قرآن مولانا انیس بلگرامی صاحب، ان کی ایک موٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تراویح پر اجرت لینا جو ہے، جو امام ہے مسجد کے ان کے لیے جائز ہے۔ اب بقیہ جو حفاظ کرام جو ہیں، جو جیسے طالب علم ہیں، حافظ ہیں، اب وہ کیا ہے، رمضان میں جا رہے ہیں تراویح پڑھانے، یا سمجھ لیے وہ کہیں مدرس ہیں، تدریس کر رہے ہیں، یعنی کہیں پڑھا رہے ہیں، اب وہ کہیں اور جا کے تراویح پڑھا رہے ہیں، یا اسی طرح سے دینی کام میں ہو سکتا ہے مؤذن ہو، یا دینی کام میں ہی عمومی طور پر جو حافظ عالم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دینی کام میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیچاروں کی کوئی بزنس نہیں ہوتی، کوئی بڑا جاب نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے وہ اپنی آمدنی حاصل کر سکے۔ عمومی طور پر ہوتا ہے وہ کہیں مدرس ہوتے ہیں، کہیں چھوٹے مدرسے میں، کہیں بڑے مدرسے میں، پھر جو حفظ پڑھانا ہوتا ہے، مطلب تراویح پڑھانی ہوتی ہے تو کسی اور شہر جا کر سفر کرتے ہیں، اور پھر وہاں سفر میں وہ تراویح پڑھاتے ہیں فقط، کیونکہ وہاں پہلے ہی سے امام ہوتے ہیں تو پھر ان کو صرف تراویح پڑھانے کا موقع ملتا ہے، وہ صرف تراویح پڑھاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑی چالاکی سے کوشش کی ہے کہ ان حفاظ کرام کا جو لینا دینا ہے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے، اور جو امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ جو عالم کے ساتھ ساتھ حافظ بھی عمومی طور پر ہوتا ہے، شہر کی مسجدوں میں جو ہے عالم ہوتے ہیں جو امامت کرنے والا، بہت اچھی چیز ہے، تو ان کے ساتھ اگر وہ حافظ بھی ہوں تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لاکھ 4 لاکھ ان کو معاوضہ اور اجرت تحفہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ تو جو حفاظ کرام ہیں ان کو چھوٹی موٹی رقم ملتی ہے، جیسے 5,000 7,000 10,000، تو ان پیسوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے کے لیے انہوں نے شاید کہ میرے حساب سے انہوں نے اس طرح کی کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ہے نا کوئی بھی قرآن کی آیت سے استدلال نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے استدلال نہیں ہے، مطلب قرآن حدیث کی آیتیں تو ملیں گی نہیں، حدیث تو ملیں گی نہیں، اس میں علماء کا فتویٰ دکھایا گیا ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، چاہے شاہی مراد آباد ہو یا یہاں ہو یا وہاں ہو، جو بڑے بڑے ادارے ہیں علماء دیوبند کے، ان اداروں کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کے فتوے کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور ان فتووں سے ثابت کیا ہے کہ یہ چیز اماموں کے لیے تو جائز ہے، بقیہ جو حفاظ کرام جو تراویح پڑھانے جا رہے ہیں ان کے لیے ناجائز ہے۔ آج میں تمام حفاظ کرام کی بات کر رہا ہوں، مولانا انیس بلگرامی صاحب جو حافظ ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ امامت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ جو تدریس کر رہے ہیں یا کہیں مؤذن ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی بات کر رہا ہوں۔ تمام عمومی جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ حفاظ کرام کیا تراویح کے پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھیے مولانا انیس صاحب نے جو فتویٰ سب نقل کیا ہے، تو پہلے یہ بتا دوں ان فتووں کا فتویٰ جو ہے سب سے بڑا فتویٰ، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے، پہلے وہ آپ سماعت کریں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یعنی کہ متقدمین احناف کے تعلق سے ہدایہ کے اندر مذکور ہے کہ پہلے جو احناف کا مذہب کیا تھا اس کے بارے میں ہے لا یجوز الاستیجار ولا الاذان والحج وكذا الامامۃ وتعلیم القرآن. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اذان ہو یا حج ہو یا قرآنی تعلیم ہو یعنی کہ قرآن پڑھانا، حفظ کرانا، ناظرہ پڑھانا وہ ہو، یا امامت ہو، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. یہ متقدمین احناف کا فتویٰ تھا. تو مقلدین جو حضرات ہیں جو فقہ احناف کی تقلید کرتے ہیں، میں صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دعویٰ بھرا جاتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. فقہ احناف کی جو تقلید کرتے ہیں یعنی کہ بہت سارے فقہا ہیں جیسے امام حنیفہ ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، ان کے علاوہ دیگر بعد کے جو فقہا ہیں جو جس کو ان کے بعد کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، ان تمام کی تقلید کرتے ہیں. کبھی ہوتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر فتویٰ ہوتا ہے، ان کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، کبھی امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، کبھی امام ظفر پہ وغیرہ وغیرہ. لہذا فقہ احناف کے جو مقلدین ہیں ان مقلدین کو تو اپنی تقلید سے چپکے رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس اجتہاد کا دروازہ جس کو انہوں نے 4 صدی ہجری میں بند کر دیا تھا اس کو کھول دیا. کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ہے کہ تقلید نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ تو بند کر دیا گیا ہے 4 صدی ہجری میں، بند کرنے والا کون ہے وہ ان سے پوچھا جائے، لیکن بند کر دیا گیا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ابھی بھی کھول لیتے ہیں. بہرحال ہدایہ کے اندر ہی ہے، وہ فرماتے ہیں، ہدایہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کو اچھا سمجھا ہے کیونکہ دینی امور پر عمل میں سستی ظاہر ہو چکی ہے. دینی امور پر سستی ظاہر ہو چکی ہے. اجرت کے جائز نہ رکھنے میں قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور اسی پر آج فتویٰ ہے. یعنی پہلے فتویٰ کچھ اور تھا اور آج فتویٰ بدل گیا ہے حالات کے مد نظر. لہٰذا یہاں پر اس ہدایہ کے اس اقتباس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ امامت پر پیسے لینا جائز ہے. امامت پر پیسے لینا جائز ہے اس فتوے کے تحت. تو اس فتویٰ کے اندر جو جائز ہوا تو ریزن کیا ہے، کس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، مطلب اس کے بیہائنڈ کیا ہے، جس بیس پر جو فتویٰ دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ائمہ کرام جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہاں صرف کر رہے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھانے کے لیے، تو اپنے وقت کی وہ اجرت لے رہے ہیں. در حقیقت ہر آدمی اپنے وقت کی ہی کمائی کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پر کام کر رہا ہوں 8 گھنٹے، تو جو یہ 8 گھنٹے لگا رہا ہوں اس کے پیسے مجھے مل رہے ہیں، لیکن 8 گھنٹے میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہٹ گیا ہے. فار ایگزامپل مان لیجیے، مثال کے طور پہ مان لیجیے میرا کوئی مینیجر ہے کمپنی کا، وہ بھی 8 گھنٹے دے رہا ہے، اس کو سیلری مل رہی ہے 16,000 درہم. ایک مثال لیجیے، میں یہاں پر ان کے انڈر کام کر رہا ہوں، مجھے سیلری مل رہی ہے 5,000 درہم. تو اب کیا ہے، میرے بھی 8 گھنٹے لگ رہے ہیں، ان کے بھی 8 گھنٹے لگ رہے ہیں. تو صرف وقت کی اگر قیمت لگائی جائے تو یہاں پہ عدل یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی 16,000 ہے تو مجھے بھی 16,000 ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کام کو شامل کر کے یہاں پر سیلری یعنی کہ جو اجرت ہے وہ دی جا رہی ہے. لہٰذا میرا جو کام ہے اس کے حساب سے مجھے اجرت مل رہی ہے 5,000 اور ان کے کام کے حساب سے ان کو سیلری 16,000 مل رہی. تو یہاں پر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف فتویٰ اس بنیاد پر دینا کہ ان کا وقت اس میں صرف ہو رہا ہے لہٰذا ان کو پیسے دیے جائیں، یہ بیس بنانا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ صرف ان کے وقت کو صرف کرنے کی وجہ سے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے وقت میں ان کے کام کو شامل مانتے ہوئے ان کا کام کیا ہے، 5 وقتہ امامت کرنا، نماز پڑھانا. لہٰذا یہاں سے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو تردید کی جاتی ہے کہ جیسے کہ جتنے بھی فتویٰ جات آپ اٹھائیں گے، علماء دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے انہوں نے مکروہ اور حرام قرار دیا ہے حفاظ کرام کے تراویح پڑھانے کی اجرت کو، لیکن امامت کو جائز قرار دیتے ہیں. امامت کے پیسے کو جائز اور تراویح کے پیسے کو ناجائز. یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے فتویٰ کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی امام اس طرح سے مطلب کوئی حافظ اس طرح سے تراویح پڑھاتا ہے تو قرآن جو سنا گیا ہے وہ بھی اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا، جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ گناہ ملے گا، اور جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ میں اس کی تردید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لہذا پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے وہ وقت صرف کر کے وہ امامت کر رہا ہے اور اس کے پیسے لے رہا ہے، شامل ہے اس چیز کے جو وہ کام کر رہا ہے، اسی طرح سے ایک حافظ ہے وہ بھی اپنا کام چھوڑ کر اپنا وقت دے رہا ہے اور پھر وہ کام کیا کر رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو وہ کام کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ فرض نمازیں پڑھا رہا ہے اور یہ سنت نماز پڑھا رہا ہے. فرق کیا ہے، وہ فرض نماز پڑھا رہا ہے اور یہ سنت نماز پڑھا رہا ہے. جب فرض پہ اجرت لینا جائز ہوا تو بدرجہ اولا سنت پڑھا کر اجرت لینا جائز ہو گیا. یہ تو فتویٰ کا میں نے مسئلہ سولو کر دیا. اب یہاں اب آ جاتے ہیں کہ نص سے کیا دلیل ہے، یعنی کہ کوئی حدیث اس معاملے میں اس کی وضاحت کرتی ہے یا نہیں. لہٰذا ایک مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ
فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا، بستی والوں نے مانگنے پر بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی، یعنی کہ بستی والوں سے مانگا، وہ لوگ مسافر تھے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، یعنی ان کو پوچھ تاچھ نہیں کیا، ان کو کچھ دیا نہیں کھانے پینے کے لیے۔ اچانک ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، بعض روایتوں میں سانپ ہے، بعض میں بچھو کا ذکر ہے۔ ان کے افراد یعنی ان کے جو لوگ تھے، سردار کے لوگ تھے، وہ صحابہ کے پاس آئے اور پوچھا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، یعنی پھونکنے والا ہے؟ صحابہ میں سے بعض نے اجرت لے کر دم کی حامی بھری، یعنی کہ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اجرت لیں گے پھر دم کریں گے۔ تو انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ کا وعدہ کر لیا۔ ایک ریوڑ کہتے ہیں کئی ساری بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو ریوڑ کہا جاتا ہے، بعض حدیثوں میں 30 بکریوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اور جس جگہ پر سانپ یا بچھو نے کاٹا تھا، جس زہریلے جانور نے، وہاں پر اپنا تھوک لگا دیا، تو وہ آدمی بالکل تندرست ہو گیا۔ وہ جو سردار تھا جس کو زہریلے جانور نے کاٹا تھا وہ بالکل درست ہو گیا۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں لے کر واپس آیا تو دوسرے ساتھیوں نے کہا تو نے تو کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو اجرت کی وجہ بنائی ہے، یعنی کہ تم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونکا ہے اور پھر وہ سورہ فاتحہ پر تم نے اجرت لی ہے، وہ جو بکری کا ریوڑ لیا ہے۔ وہ بعض صحابہ نے اعتراض کیا، گویا اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علی کتاب اللہ اجرا، اللہ کے رسول، اس صحابی نے یعنی اس شخص نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہی اصل اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ باب الشروط فی الرقیہ، یعنی باب شروط فی الرقیہ کے اندر جو ہے کتاب الاجارہ کے اندر یہ روایت اس طرح سے موجود ہے۔ اور دوسری روایتوں میں جیسے بکریوں کی تفصیل مل جاتی ہے، کیا پڑھ کے دم کیا اس کی تفصیل مل جاتی ہے، اور کتنی بکریاں ملی اس کی تفصیل مل جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہمارا مستدل ہے، یعنی جس سے ہمیں استدلال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا قول ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، کہ میرے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالو۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اس حدیث سے، اس اصول سے پتہ یہ چلا، اللہ کے رسول کے فرمان سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب وہ کتاب اللہ کی تعلیم ہو رہی ہو، کتاب اللہ کی تفسیر ہو رہی ہو، کتاب اللہ کو خریدا جا رہا ہو، خرید کر کچھ بھی کیا جا رہا ہو، کتاب اللہ کو پھیلایا جا رہا ہو، کتاب اللہ کو نماز میں پڑھا جا رہا ہو، ہر جگہ اجرت لینا جائز ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا۔ دوسری دلیل ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مہر میں بطور اجرت قرآن کو دینے کا جواز پیش کیا ہے، یعنی کہ دیکھیے جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں مہر ہے نا، وہ فرض ہے، مرد کے اوپر مہر دینا فرض ہے عورت کو، لہٰذا یہ کیا ہے؟ اجرت ہے، اجر ہے، اس کا دینا فرض ہے، اور یہ منی ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، کوئی شے ہونی چاہیے، سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی جگہ پر قرآن کو اجرت بنایا ہے۔ بہت ساری روایتیں موجود ہیں اور سنن کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل، اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اور یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کتاب النکاح کے اندر بھی موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب چلیے میں اس کی تفسیر فتح الباری کے ذریعے سے کر دیتا ہوں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ جَازَ أَخَذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، کہ اس سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہو گیا۔ اور اسی کو دلیل بنا کر تمام علماء، تمام ائمہ، فقہ حناف کو چھوڑ کر تمام فقہ، یعنی امامت، اذان دینا یا واز کرنا، جمعہ کی نماز پڑھانا، یعنی جو بھی دینی کام ہے اس پر اجرت لینا جائز سمجھا ہے، کیونکہ جب کتاب اللہ پر ہی اجرت لینا جائز ہوا تو بدرجہ اولا دوسرے دینی کام جو ہے اس پر اجرت لینا آٹومیٹکلی جائز ہو گیا۔ لہذا محمد بن سیرین نے ابی بن کعب اور ابو قتادہ جیسے اکابر صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ ان سے روایت بھی لی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر قرآن کی تعلیم پر اجرت جائز نہ ہوتی تو صحابہ کرام ضرور ایسے شخص کو روک دیتے۔ اور میں آگے اور بتا دوں کہ جو متقدمین احناف ہے ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں تمام کا اجماع ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور دینی امور میں بالکل حفاظ کرام کا تراویح پڑھانا بھی آ جاتا ہے۔ لہذا اب میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی کے وقت میں کوئی بیت المال کا رواج نہیں ہے، بیت المال کا انتظام نہیں ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر تو دیا جا رہا ہے اوقاف کی طرف سے، ان کو اجرت دی جا رہی ہے، ان کو ماشاءاللہ اچھے پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو دین کی حمیت کا دعویٰ بھرتے ہیں ان لوگوں نے اپنے رہبروں کو، امام مطلب ہوتا ہے رہبر، علماء رہبر ہیں، قائدین ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مستحق بنا دیا ہے، زکوٰۃ کا مستحق بنا دیا ہے،
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر امام صاحب امامت کر رہے ہیں، ایک عالم جو ہے وہ تدریس کر رہے ہیں، ایک حافظ جو ہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، تو یہ لوگ اگر اپنے کام کو چھوڑ کر یہ جو کام کر رہے ہیں دینی کام، ان کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا جو ادارہ ہے دینی علوم کو سنبھالنے کا وہ ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہ شغوفے اسی لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ امامت کے پیسے لے رہے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہیں، نکاح کے پیسے لے رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ شغوفے بھی چھوڑتے ہیں۔ اور بعض جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کام میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر حقیقت یہ ہے کہ جب تک ان کو اجرت نہیں دی جائے گی وہ اپنا گھر اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے۔ اور یہاں یہ دیکھیے کہ آپ حضرات اتنا ظلم کرتے ہیں علماء پر، حفاظ کرام پر، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آپ کے جو دودھ کا جو خرچہ ہے ایک مہینے کا، آپ ان کو اتنی سیلری دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے دین کے حامی ہیں، لیکن علماء کے ساتھ رویہ کیا ہے آپ کا؟ علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، جو دینی کام پر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ میں نے تو بس سمپل بتایا، ان کو زکوٰۃ کا مستحق آپ نے بنا دیا ہے، یعنی ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، ان کے پاس اتنے مال نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا کر سکیں، لیکن وہ بیچارے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا ہوا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اور دینی کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا آپ جائز اور ناجائز تو چھوڑیں، آپ جب ان کو اچھی اجرت دیں گے، اچھی طرح سے پیسے دیں گے تو وہ جائز طریقے سے اللہ کا جو پیغام ہے وہ آپ کو سنائیں گے، پھر ان کے اندر ڈر نہیں رہے گا کہ ہمیں یہاں سے پیسے نہیں ملیں گے، وہاں سے پیسے نہیں ملیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو دوسرے کام جھاڑ پھونک ادھر ادھر میں بیچارے لگ جاتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ ان کی مجبوریاں ہیں، ان کو گھر پالنا ہے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں ان کو آپ 10,000 تک نہیں دے پا رہے ہیں، 10,000 بھی دے رہے ہیں تو کون سا احسان کر رہے ہیں ان پر؟ انہوں نے دین کا جو ہے نا ستون انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ حفاظ کرام کو اگر آپ پیسے دینے بند کر دیں گے تو حفاظ کرام وہ ایک مہینہ وہ کام کریں گے، اگر وہ اینٹ بھی اٹھاتے ہیں تو ڈیلی کا 500 روپے ان کو ملے گا، اور یوں سمجھ لیجئے ایک مہینے میں وہ 15,000 روپے کمائیں گے، لیکن آپ ان کو 10,000 دینے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، بالکل نہیں آپ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اگر دین کی حفاظت، دین کے جو محافظین ہیں، یہ سب دین کے محافظین ہیں، جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو مصنفین ہیں، مفکرین ہیں، یہ سب کے سب جو بھی مدرسین ہیں، یعنی کہ چھوٹے ابتدائی کتاب پڑھانے سے لے کر جو تفسیر کی کتاب پڑھانے، حدیث کی کتاب پڑھانے تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ دین کے خدام ہیں، ان کی آپ بھرپور جو آج کی معاشرے کے حساب سے، آج کے معروف جس کو معروف کہا جا سکتا ہے، اس حساب سے بھی اگر آپ ان کو اجرت دیں گے تو آپ کے لیے یہ اجر کا باعث ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور آپ پر فرض ہے یہ، کیونکہ بیت المال کا انتظام نہیں ہے، عوام کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر، میں مختصر بتاتا ہوں، کہ تم لوگوں میں سے کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک طائفہ ہو لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی تفقہ حاصل کرے، ہے نا، اور پھر آ کے اپنی عوام کو ڈرائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک باضابطے تفقہ فی الدین حاصل کرنے والے ایک گروپ کو تیار کرنے کی اس میں حکم دیا ہے، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لوگوں کے سامنے ایک مطلب مجوزہ پیش کیا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو ہے مختص ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مخصوص کر رہے ہیں۔ یہ آیت تو صرف اور صرف ان کے لیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرتے ہیں، یعنی علوم عالیہ حاصل کر رہے ہیں، دینی علوم جو عالی طور پر جو تفقہ حاصل کر رہے ہیں، دین کے اندر تخریج اور مسئلے کی تحقیق اور بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے ہے، لیکن یہ سب کو شامل ہے۔ جو بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مؤذن ہو یا مسجد کی صفائی کرنے والے ہوں یا امامت کرنے والے ہوں یا تراویح پڑھانے والے ہوں یا قرآن پڑھانے والے ہوں یا حروف تہجی پڑھانے والے ہوں یا حدیث یا بخاری یا جو بھی پڑھانے والے ہوں، سب اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ آپ حضرات اب کنجوسی نہیں کریں گے، جو بھی حفاظ کرام ہیں ان کو خوش کریں، ان کو اتنے پیسے دیں تاکہ ان کا جو ایک مہینہ گزرا ہے وہ ان کو اجرت مل سکے اور پھر وہ اپنے گھر جا کر خوشی سے عید منا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔